جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر انتخابات کے حوالے سے ہے، اور یہ انتخابات انٹرا پارٹی الیکشنز کل ہونے والے ہیں، جس میں کہ ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ بہت سامنے آ چکی ہے، اور کل ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور بھی زیادہ تقسیم جو ہے وہ اس انتخاب سے پہلے انتخاب کے بعد بھی جو ہے وہ سامنے نظر آئے گی۔ تو ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی جماعت کی بقا کے حوالے سے بہرحال موجود ہے۔ آج اکبر احمد صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں۔ فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ اکبر بابر صاحب، اور اکبر بابر صاحب کا ایک بڑا نام بھی رہا ہے اور ہے بھی اپنی جماعت کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے۔ وہاں پہ وہ بھی آپ دیکھیں، اور پھر جس طرح سے جو الیکشن لڑیں گے چیئرمین کا انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر، گوہر علی خان جو بیرسٹر ہیں، ان کے حوالے سے بھی اختلافات جو ہیں اور تنقید، وہ مستقل تنقید کی زد میں ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس دوران ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ بڑی خبر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو اب ریفرنس دائر ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف نیب کے اندر، اس سے متعلق ہے۔ اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب انتخابات کے قریب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کام سپیڈ اپ ہوا ہے، ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ سپیڈ اپ ہوئی ہیں، اور مبینہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی الزامات ہیں وہ اتنے سالڈ ہیں کہ جن کی ابھی تحقیقات جو ہیں وہ آگے جا کے عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس میں آج جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف نیب کا ریفرنس آیا ہے، اس میں بہت یہ اہم پیش رفت ہے کہ اس میں ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے اس میں 8 افراد کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، اس کے اندر فرا گوگی صاحبہ ہیں، فرا خان صاحبہ، شہزاد اکبر صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ صاحب ہیں، مصطفیٰ نذیر، ملک ریاض ہیں، علی ریاض ہیں، اور یہ کسی بھی طرح کی یعنی پہلی مرتبہ نیب کی جانب سے اگر کوئی ریفرنس آیا ہے تو اس میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو بھی نامینیٹ کیا گیا ہے یا ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور تبدیلی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف نہ تو ٹی وی چینلز خبریں چلاتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، نہ ان کے خلاف خبریں لگتی ہیں، اور جتنے بھی یعنی مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ تو یہ ایک واقعی ایک تبدیلی ہے کہ ان کا نام اگر نامزد بھی ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کی جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وہ آگے جا کے انویسٹیگیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے کہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ مثلا ملک ریاض جو ہیں ان کے خلاف کرمنل فائنینسز ایکٹ کے تحت برطانیہ میں 2018 دسمبر میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے، جس میں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے رقوم کی غیر منتقلی جو غیر قانونی منتقلی تھی برطانیہ میں، اس کو انہوں نے پکڑا یعنی انویل کیا، اور یہ جو رقم تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، یہ وہاں پہ جب پکڑی گئی تو اس کے بعد دسمبر 2018 میں یہ سب کچھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 2019 اگست میں تحقیقات میں مزید 170 ملین پاؤنڈ کی جو غیر قانونی رقوم تھی ان کی منتقلی کا معاملہ جو ہے وہ تحقیقات میں سامنے آیا۔ یوں نیشنل کرائم ایجنسی نے پہلے دسمبر 2018 میں اور پھر 20 ملین پاؤنڈ کی رقم منجمد انہوں نے کی، اور پھر اگست میں 170 ملین پاؤنڈز کی رقوم جو تھیں وہ NCA نے یعنی برطانوی جو کمپنی ایجنسی ہے اس نے اس کو منجمد کیا۔ اس طرح سے کل جو رقم تھی وہ 190 ملین پاؤنڈز بنتی تھی، جو کہ برطانیہ کے اندر فریز کر دی گئی، یعنی کہ ان کو آپ وہ نکلوا نہیں سکتے تھے، ملک ریاض صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے بڑی دلچسپ جو کہانی ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلا دسمبر 18 کا معاملہ جو ہے وہ اپریل 2019 میں پہنچا، اور 2019 میں پاکستان میں جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور انصاف کی حکومت تھی، اور انصاف کا بول بالا تھا، احتساب ہو رہا تھا، سیاسی جماعتوں کا احتساب ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس حکومت میں یعنی کہ اپریل 2019 میں القادر
ٹرسٹ جو ہے وہ ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی۔ اسی اپریل میں ملک ریاض صاحب نے 458 کنال اراضی جو ہے وہ زلفی بخاری کو منتقل کی، جسے نیب نے عمران خان کا فرنٹ مین جو ہے وہ قرار دیا ہے اب آج کے ریفرنس میں۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، جس کے ٹرسٹی جو ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو زلفی بخاری اور یہ جو زمین ہے یہ القادر ٹرسٹ کو یہ منتقل کر دیتے ہیں، اور یوں ملک ریاض اس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں 28 کروڑ 50 لاکھ کی رقم جو ہے وہ اس کے اندر اس ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے یہ، اب اس کو غور سے سنیے کہ زلفی بخاری کو یہ زمین ٹرسٹ کے طور پر منتقل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض اس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں 28 کروڑ 50 لاکھ کی رقم جو ہے وہ منتقل کر دیں، جس کے سگنیٹری جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قادر ٹرسٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کے بنانے کا 28 کروڑ پھر جو ہے وہ ملک ریاض 40 لاکھ اس کے اندر 28 کروڑ 40 لاکھ جو ہے وہ اس کے اندر فائننس کرتے ہیں۔ پھر وہ اس بلڈنگ میں 51 لاکھ کا فرنیچر اور فٹنگز اور 6.5 لاکھ روپے کے کمپیوٹرز بھی ڈال دیتے ہیں۔ 2 دسمبر کو شہزاد اکبر عمران خان کو ایک نوٹ بھیجتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور یہ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ لکھا بھی ہے۔ 2 دسمبر کو شہزاد اکبر عمران خان کو ایک نوٹ بھیجتے ہیں جس میں کہ NCA سے رقم کیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لانی ہے۔ 3 دسمبر کو کابینہ بند لفافے کی ایک منظوری دیتی ہے، حالانکہ نومبر میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ NCA کو ایک ایفیڈیوٹ دے چکے ہوتے ہیں کہ جس کے مطابق رقم حکومت پاکستان کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی ایفیڈیوٹ پر بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نذیر کے دستخط جو ہیں وہ بطور گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو صاحب ہیں مصطفیٰ نذیر صاحب، یہ پاکستان میں ایسٹ ریکوری یونٹ میں ایکسپرٹ انٹرنیشنل لاء تھے۔ اس کے بعد 24 مارچ 2021 کو بشرا بی بی اور القادر ٹرسٹ کی طرف سے ڈونیشن جو ہے وہ بھی وصول کرنے کی دستاویزات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے جاتے ہیں، بشرا بی بی کرتی ہیں۔ پھر معاملہ یہ مکمل ہوتے ہوئے نیب ریفرنس کے مطابق علی ریاض ملک بشرا بی بی کے فرنٹ پرسن جو ہیں فرح خان صاحبہ، ان کو بنی گالہ میں 240 کنال زمین بھی منتقل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک اور دلچسپ اینگل اس کے اندر آ چکا ہے۔ فرح گوگی 22 جنوری 2022 کو القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی کے طور پر رجسٹر ہوتی ہیں۔ زلفی بخاری سے فرح خان گوگی صاحبہ جو ہیں فرد شہزادی صاحبہ، ان تک یہ معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ٹرسٹی جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اس کی جو ہے وہ ٹرسٹی اور اس کی بینیفیشری ہیں۔ اچھا، اب اس کی یہ بڑی دیکھیے نا، اتنی باریک واردات ہے لیکن یہ بالکل صاف واردات ہے، یعنی اس میں کوئی جسے کہنا چاہیے کہ وہ مطلب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس اس کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ عمران خان صاحب نے ایک لوٹی ہوئی رقم یا ایک ریکور کی ہوئی رقم جو کہ برطانیہ کے بینکوں میں فریز ہے، اس کے عوض یہاں پہ ایک ٹرسٹ کے نام پر 458 کنال اراضی جو ہے وہ لی، اور اس کے بعد انہوں نے جو فرد شہزادی صاحب ہیں ان کو جو دلچسپ بات ہے اس میں ان کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ 240 کنال زمین جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں علی ریاض ملک صاحب۔ صرف معاملہ وہاں کا نہیں ہے بلکہ اس کے عوض 240 کنال اراضی جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر بھی آتی ہے، جس کی مالیت ظاہر ہے کہ کروڑوں بلکہ شاید ارب 1 بلین میں ہو یا اس کروڑوں سے میں ہی ہوگی، اس سے زیادہ اسلام آباد کی اراضی ہے، بنی گالہ کی اراضی ہے، یہ کم تو نہیں ہوگی، اور 240 کنال اراضی ہے جو کہ پھر ان کو علی ریاض ملک جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو اس کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو تو کچھ اس میں سے ملے گا نہیں ہے۔ یہ جو ٹرسٹ بنتے ہیں، یہ ٹرسٹ اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کے اوپر ٹیکس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کریں گے ان کی فیسیں ہوں گی، وہ کمائی کا ایک ذریعہ ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس میں مفت تعلیم تو کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، اور بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر اس کے اندر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ اگر آپ ملک ریاض صاحب کو نواز رہے تھے تو اس کے عوض آپ نے یہ جو زمین تھی یہ انہوں نے آپ کو فری میں تو نہیں دی تھی، انہوں نے آپ سے کام لیا تھا، اور وہ کام یہ تھا، اور پھر 240 کنال کی اراضی جو ہے وہ بھی انہوں نے ان کو وہاں پہ بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ فرد شہزادی صاحبہ کو دی۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ واردات ہے، اور ہم
ہم پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیب کے معاملات تھے اس میں کبھی بھی کوئی بھی چیز سامنے جو ہے وہ کلیئرلی نہیں آتی رہی، اس میں کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں نہیں آتی رہی، اس میں ابھی آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیسز تھے، اس کے اندر نیب شواہد ہی پیش نہیں کر سکا، ثبوت نہیں دے سکا، مگر یہ ایسا کیس ہے جس میں کہ ثبوت موجود ہیں اور کابینہ کا فیصلہ موجود ہے، وہ کابینہ جس کو کہ اس فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اور یہ کہ ایک خط لہرا کے اس کے اوپر جو ہے وہ منظوری لی گئی تھی، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت اہم کیس ہوگا۔ اور مگر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی کارکردگی پہ اتنے سوالات ہیں کہ اب اگر اس طرح کے معاملات جو کہ اتنے اوپن ہیں، اگر وہ اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ ان کے ثبوت جو ہیں وہ سامنے اور عدالت اس پہ فیصلہ نہیں کرتی ہے یا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور بعد میں نیب اس کے اوپر جو ہے چپ ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ اس کے اوپر بارگین ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہ ان معاملات کو بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر ایک اور جو ہے وہ مسٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ یہ اتنا بڑا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں خود عمران خان صاحب کے دور میں یہ سب کچھ جو ہے یہ ریکارڈ کے مطابق، ریفرنس کے مطابق جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، یہ ریفرنس ہے جو کہ دائر کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف آج باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس کو چیلنج کریں گے، یہ اس ریفرنس کو، اس کے اوپر ان کا اپنا جو ان کے ثبوت ہیں وہ پیش ہوں گے، وہ کیا ثبوت پیش کریں گے کیونکہ کیبنٹ کے منٹس اس کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کی گواہیاں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس وقت ندیم افضل چند صاحب بھی موجود تھے، فیصل وافڈہ صاحب بھی موجود تھے، فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے، شیریں مزاری صاحبہ بھی موجود تھیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے اور یہ خبریں اس وقت بھی اخبارات کی جو ہے وہ زینت بنی تھی۔ سو عمران خان صاحب کے لیے یہ کیس ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انویسٹیگیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے یہ ریفرنس جو ہے اب وہ دائر ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ نیب جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ شواہد جو ہے وہ پیش بھی کرے گا یا نہیں کرے گا اور اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اپنا کیسے دفاع کرتے ہیں، فرد شہزادی صاحبہ کیسے دفاع کرتی ہیں، زلفی بخاری صاحب کیسے دفاع کرتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کیسے دفاع کرتے ہیں، یہ جو ایسٹ ریکوری والے صاحب ہیں مصطفیٰ نذیر صاحب، یہ کیسے اس کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم کیس آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا، اور اس پہ بھی نظر رکھیں کہ کل انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں عمران خان صاحب کے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر جو چیئرمین ابھی اناؤنس کیے گئے ہیں گوہر علی خان صاحب، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی دے دیے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب نے بھی دے دیے ہیں، کیسے کون سا لائے عمل ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ سب بہت اہم ہوگا دیکھنا آنے والے دنوں میں، لیکن انتخابات سے پہلے یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔